کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے۔ فیض صاحب نے کہا تھا موسم گل ہے تمہارے بام پہ آنے کا نام، اور یہ بام ہے اور بام دنیا ہے۔ یاد رہے کہ تبت کو بام دنیا کہا جاتا ہے اور بلتستان کو تبت خرد، یعنی یہ بھی ایک چھوٹی سی بام دنیا ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جو موسم گل ہے وہ ضروری نہیں کہ مختلف رنگوں کا ہو۔ یہ جو پہاڑوں پہ گری برف ہے، یہ سفید پھول کھلے ہیں، سفید کمل کھلے ہوئے ہیں، اور یوں جانیے کہ یہ سفید کمل ایسے مقدس اور پاکیزہ ہیں کہ ان پر، ہر کمل پر، یہ ذرا تھوڑا سا اپنے تخیل کو محمیز دیں، ایک بدھا بیٹھا ہوا، کیونکہ جو ان کا مقدس بدھزم کا ہے سمبل وہ کمل کا پھول ہے۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں مہاتما بدھ کا جو ہے وہ مجسمہ، وہ کمل کے اوپر ہوتا ہے۔ اور یہ حوالہ مجھے اس لیے بھی یاد آیا کہ آج وہ آپ کارواں سرائے کا ایپیسوڈ دیکھ چکے ہوں گے کہ یہاں کی جو خانقاہ ہے شگر کی، جس کو میں دیکھنا چاہتا تھا اور اپنے دوستوں کو دکھانا چاہتا تھا، جہاں وہ 3 چنار پرانے قدیم ترین ہے، تو وہاں جو پیر صاحب تھے ان سے بات ہوئی، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارے ہاں، یعنی ان کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق لوگوں کو مطلب دکھ نہیں دینا چاہیے۔ یعنی ویسے تو بدھزم کہتا ہے نا کہ یہ مطلب سارا سنسار دکھ ہے، ہر شے دکھ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو دکھ نہیں دینا چاہیے، لوگوں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے بقول ہم نے بدھزم کے کچھ اصول جو تھے وہ یہاں پہ اپنائے، یعنی ان کی عبادت گاہوں کو بھی قائم رہنے دیا ہے، اور ان کے جو اچھی باتیں تھیں ان سے سیکھی۔ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بام دنیا پہ جو موسم گل ہے تمہارے بام پہ آنے کا نام، تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں، ان پہ جتنی برفیں ہیں، یہ وہ کمل ہے جن پر مہاتما بدھ بیٹھے ہوئے۔ خواتین و حضرات، میں دراصل لامتنائی بول سکتا ہوں اس خطے کے بارے میں۔ میرا خیال ہے 40 برس پیشتر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں گا، اور تمام راستے جو ہیں ایڈونچر کے اور جو حسیات کو مہمیز دینے والی ہوتی ہے نا کیفیتیں، ان کو حاصل کرنے والے، وہ سارے اس راستے پہ ہیں۔ اور یہ راستہ جاتا ہے اشوپی کے باغوں سے پرے اشکولے تک۔ ابھی میں اشکولے میں نہیں آؤں گا۔ ایک مجھے اور بات یاد آ گئی کہ ہم جا رہے تھے یہیں شگر میں ہی، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ شگر میں یہ طے ہے کہ 50 ورائٹیز ہیں خوبانیوں کی، اور سب سے میٹھی اور رسدار اور مہک آور خوبانیاں شگر کی ہوتی ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ شگر کی خوبانیوں کی مہک بھی ہو، سیب کی مہک بھی ہو، اور پھر اگر کوئی محبوب چلا آئے اس میں تو اس کی مہک شامل ہو جائے، تو اس جیسا عطر دنیا میں کہاں ہو سکتا ہے۔ تو بہر طور وہ میں بات یہ کرنے لگا تھا کہ ہماری ویگن جا رہی تھی اشوپی کے باغوں سے آگے، وہاں پہ میں نے ایک دیکھا خوبانیوں سے بھرا ہوا درخت۔ اچھا، بلیو می، جیسے زرد سورج ہوتے ہیں نا، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں زرد سورج کھلے ہوئے ہیں، پتے دکھائی نہیں دیتے۔ تو میں نے ویگن رکوا لی، میں نے کہا کہ یہ ذرا دیکھتے ہیں کہ 2-4 خوبانیاں کھاتے ہیں۔ تو باقی ٹیم ممبر بھی اتر گئے۔ تنہا درخت، اکیلا درخت برسر راہ۔ تو ہم نے وہاں سے خوبانیاں اتاریں، کچھ کھائیں، کچھ ساتھ لیے، لیکن اس میں جو چنبے کی بات تھی
وہ یہ تھی کہ تھوڑی دور جا کے ہم نے مڑ کے دیکھا، یقین کیجئے وہ خوبانیوں کا درخت اسی طرح بھرا ہوا تھا۔ میرا یہ خیال تھا کہ جتنی خوبانیاں ہم نے توڑی ہیں وہ ان سب کے گیپ ہوں گے، کہیں سے پتے نظر آتے ہوں گے۔ اب یہ فینٹسی کہہ لیجیے کہ جہاں سے ایک خوبانی اتارتے تھے ایک اور خوبانی نمودار ہو جاتی۔ یہ سارے اشکولے کے کمال ہیں، یہ سارے حشوپی کے اور شگر کے کمال ہیں کہ انسان ایک ایسی فینٹسی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا، جو سیب کے درخت ہوتے ہیں نا، وہ کچھ زیادہ رومانوی نہیں ہوتے، کبڑے سے ہوتے ہیں، کوئی اتنا ان میں ہوتا بھی نہیں ہے۔ اور انہیں دیکھ کر ہمیشہ مجھے وہ برکت علی خان، استاد برکت علی خان کا وہ گیت یاد آ جاتا ہے کہ باغوں میں پڑے جھولے، تم بھول گئے ہم کو، ہم تم کو نہیں بھولے۔ چراغ حسن حسرت نے اسے لکھا، مولانا چراغ حسن حسرت نے، اور یہ ہر شخص نے گایا۔ تو باغوں میں پڑے جھولے کے حوالے سے، جھولوں کے حوالے سے، سیب کے درختوں کے ساتھ جھولے ڈالنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں۔ ایک میں روایت آپ کو لاہور کی سنا دیتا ہوں۔ لاہور میں ایک زمانہ ہوتا تھا، وہ بڑی مشہور کہاوت تھی کہ مطلب ہے کہ 7 دن ہیں اور پتہ نہیں کتنے میلے ہیں، میں کون کون سے میلے میں جاؤں۔ اب واقعی یہ درست تھا۔ تو ایک تو میلہ چراغا ہوتا تھا، لیکن ایک ہوتا تھا اس کو کہتے تھے پہلے پیر کا میلہ، اور یہ اس کے بعد معدوم ہو چکا ہے، تاریخ کے صفحوں میں دفن ہو چکا ہے۔ اور پہلے پیر کا میلہ کیا ہوتا تھا کہ یہ شالیمار باغ میں صرف عورتیں جا سکتی تھیں، عورتوں سے مراد ہے لڑکیاں۔ اچھا، میں چھوٹا سا تھا، اتنا سا 5-6 سال کا، تو میری خالہ جی، وہ خالہ مجھ سے 8-10 سال بڑی ہوں گی، وہ بالی مٹیار تھیں، وہ مجھے ساتھ لے گئیں۔ وہاں ایک موٹی سی عورت کھڑی ہوئی شالیمار کے دروازے پہ، تو اس نے کہا کہ میری خالہ کو کہا، نہیں کڑیے، اے مرد نو کتنے لے کے جا رہی ہیں، مطلب یہ کہ مرد لاؤڈ نہیں۔ جو خالہ جان کا تو پارا چڑھ گیا نا، ان سے کہا اندھی ہوتی ہے، مطلب بچہ ہے اس کو مرد کہہ رہی۔ اچھا، میں نے بھی منہ بسور کے، مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی، بار طور میں چلا گیا۔ اب وہ کہتی ٹھیک تھی، یہ بچہ جو رہا تھا تو میں بچہ، لیکن ذرا میں مطلب کھچرا سا تھا، آبزرو کرتا رہتا۔ ایک چیز تو میں نے یہ آبزرو کی کہ جو شالیمار کے فوارے ہیں ان کے گرد کھوکھے لگے ہوئے، تمام لڑکیاں ہیں بیچ رہی ہیں، وہی یوزول کنگن ہے، ہار سنگار ہے، جو بھی اس زمانے کے میک اپ کی چیزیں تھیں، کھانے پینے کی چیزیں۔ جو سب سے انٹرسٹنگ چیز تھی نا، یہ چھوٹے سے بچے نے نوٹ کی، وہ یہ تھی کہ 2-3 لڑکیوں نے، جو دکاندار تھی، انہوں نے مونچھیں لگائی ہوئی تھی، وہ جو آرٹیفیشل نہیں ہوتی، ایک زمانے میں انارکلی بازار میں بکتی تھی، تو 2 روپے میں مونچھیں ملتی تھی، تو وہ صاحب جو بیچتے تھے نا، وہ کہتے تھے 2 روپے میں گورنر ہی خرید لو، کیونکہ امیر محمد خان گورنر تھے، ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، اور موصوف اٹھائے گئے، یعنی لوگ تب بھی اٹھائے جاتے تھے وہ مونچھیں بیچنے۔ خیر، وہ لڑکیوں نے مونچھیں لگائی مرد بن کے، اور دوسری لڑکیاں ان کے ساتھ فلرٹ کرتی تھی جیسے مردوں کے ساتھ کرتی ہیں، اور وہ لڑکیاں جو مونچھوں پہ تاؤ دے کے وہ بھی ان کے ساتھ۔ یہ ایک معصوم سی تفریح تھی جو میں نے نوٹ کی اس معصوم سے بچے۔ اچھا، جب آپ اندر جاتے تو میری ماسی جو تھی خالہ، وہ ایکسپرٹ بندریا تھی، درختوں پہ چڑھنے کی ماہر، اینڈ شی نیو کہ کون سے درخت کے کون سی ڈال پہ جھولا اچھا پڑ سکتا ہے، اور وہ لے کے جاتی رسا، اوپر سے جھولا ڈالتی تھی، اس کے بعد وہ سکھیاں جھولا جھلانے لگتی تھی۔ حشوپی کے باغوں کو دیکھ کر وہی چیز یاد آتی، وہ آموں کے باغ تھے اور باغوں میں پڑے جھولے، تم بھول گئے ہم کو، ہم تم کو نہیں بھولے۔ کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے۔